ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یا غوث اعظم خبر لو ہماری، یا غوث اعظم خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے. کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. ایک اور مرتبہ باز میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد علیہ وسلم صلاۃ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اس طریقے سے ہمارا حضرات حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان کو سماعت فرماتے جا رہے ہیں. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو، ان کے شان کو بہت ہی بلند و بالا فرمایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا. اور جس طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا، مجاہدے کیے، ریاضت میں رہے، عبادت میں رہے، روزوں کے ساتھ رہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ 40 دن تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا کی ہے. اور ہر رات آپ ایک قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے. اور یوں تو بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے دفعہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے اور کتنے ختم کیا کرتے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار میں جب مشغول ہوئے تو آپ نے ایک اپنے آپ سے ایک عہد لے لیا، وعدہ کر لیا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. 40 دن گزر گئے، نہ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ 40 دن تک کیسا، ہم تو ایک دن میں ہی تھک جاتے ہیں. لیکن یہ بھی حضور غوث اعظم کی کرامت تھی، کیونکہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی کرامتیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کام وہ کر دیتے ہیں جہاں ہماری عقل جا کر ٹھہر جاتی ہے، جہاں ہماری سوچ کمزور پڑ جاتی ہے، جہاں ہماری عقل ہار جاتی ہے، وہاں سے ان کی کرامتیں شروع ہوتی ہیں. وہاں سے ان کے تذکرے، ان کے معلومات ان کے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. بہرحال جب یوں ہی دن گزرتے گئے تو آپ نے اتنے دن یہ عہد جو کر لیا تھا تو آپ کے پیر و مرشد آپ کے پاس آئے اور فرمایا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے، اور لے جا کر خود آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو روٹی کا ٹکڑا توڑا اور کھلایا. اور کھلاتے ہوئے فرمانے لگے کہ اے عبد القادر، یہ میں نہیں کھلا رہا ہوں، رب نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں کھلانے کا تو میں کھلا رہا ہوں. اللہ اکبر. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. حضرات جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اس کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، اسے عام انسان پہچان نہیں سکتا. اور یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہیں ہیں جو انہیں پہچان لیتی ہیں. جس طریقے سے حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عارفوں کے سردار ہیں.
جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جب حضور غوث اعظم ابھی طالب العلم تھے، نوجوان تھے، اس وقت حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ کی بیعت میں 17 بادشاہ رہتے تھے، اور یوں بھی فرمایا ہے کہ آپ کے متعلق ایک اور بزرگ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور وہ بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت کاکیس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایسے نیک اللہ کے بندوں پر مجھے فخر ہوگا، کیونکہ میری امت میں ایسے ایسے ہیں کہ جن پر قیامت کے روز میں فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کے یہ ولی ہیں، یہ میری امت کے علماء ہیں، مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میری امت میں ایسے ایسے بھی ہیں۔ تو جس کو وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے ان علماء اور ان ولیوں پر ہونے سے فخر محسوس ہو رہا ہے، تو ہم اندازہ لگائیں کہ ان اولیاء اللہ کے وہ مقامات کتنے بلند و بالا ہیں جس کو اللہ کے حبیب اپنے آپ پر فخر فرما رہے ہیں۔ اور یہی حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جب آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تو تمام مجمع بغداد شریف میں جمع تھا، تو اتنے میں اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، آپ اندر تشریف لاتے ہیں واعظ کے دوران، تو حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس لڑکے کو مسجد سے باہر کرو۔ اب سارے لوگ اٹھتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دو اٹھتے ہیں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد سے باہر کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ باہر کر دیتے ہیں، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تو پھر آپ واعظ فرماتے فرماتے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو باہر کرو۔ اب پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں، پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد سے باہر لے جاتے ہیں۔ اب سارے لوگوں کی توجہ جو ہے ان سے ہٹ کر اس نوجوان پر پڑی۔ اب میں یہاں پر کسی کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کی ساری توجہ اسی کی طرف جائے گی کہ آخر یہ کون ہے جو حضرت اشارہ کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کی ساری توجہ اس نوجوان پر گئی، سب دیکھنے لگے کہ آخر یہ کون نوجوان ہے کہ ایک بار نکالا تو پھر آ گئے، پھر دوسری بار آئے پھر نکالا، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لمحے بعد پھر حضور غوث اعظم اندر تشریف لائے، تو سارے لوگوں کی نگاہیں اس نوجوان پر تھی، اور سارے لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کیسا ہے کہ اس کو نکالنے جانے کے بعد بھی پھر سے دوبارہ اندر آ رہا ہے۔ تو حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خطبہ واعظ ارشاد فرما رہے تھے، آپ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ اب لوگوں کے ذہن میں کچھ باتیں ہوں گی کہ شاید حضرت کچھ کہنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ اتنے بار 2 دفعہ باہر کر دینے کے بعد بھی تیسری دفعہ یہ اندر آ گئے۔ تو حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی حضور غوث اعظم کو اپنے قریب بلایا تو آپ فوراً ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حضور غوث اعظم کے پیشانی کو بوسہ دینے لگے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دینے لگے تو لوگ اور تعجب میں ہو گئے کہ ایک منظر وہ تھا کہ مسجد سے نکال رہے تھے، اب یہ معاملہ کیا ہے کہ خود حضرت اس نوجوان کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اس نوجوان کو غور سے دیکھ لینا، اس کے چہرے کو پڑھ لینا، اس کے چہرے کو ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ نوجوان منبر پر جلوہ فرما ہوں گے اور یہ خطبہ دے رہے ہوں گے کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور اس وقت جتنے اولیاء اللہ ہوں گے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ان کا میں نے مسجد سے نکالنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ سارے لوگ توجہ سے ان کو دیکھ لیں، پہچان لیں۔ اور پھر حضور حضرت کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دیتے اور فرماتے ہیں کہ بیٹا، جب وہ دور آئے گا جس دن تم بغداد کی اس جامع مسجد میں بیٹھ کر یہ کہو گے کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، تو اس وقت آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس بوڑھے کو مت بھول جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، یہ اولیاء اکرام ہیں کہ کس قدر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو، ان کے مقام کو وہ پہچان رہے ہیں۔ ابھی یہ طالب العلم ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں کہ آنے والے وقت کا مقام بتا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اس بات کا بھی اندیشہ ہو گیا کہ یہ ولی ہے جو آنے والے وقت کا علم بتا رہے ہیں، آنے والی چیز جو بعد میں آئے گی اس کا علم ابھی دے رہے ہیں۔ جب ولی کا علم کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے میرے حضرات محترم کہ جب اللہ کے ولیوں کی جب ہم کرامتیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب ولیوں کے اندر یہ باتیں ہیں تو پھر نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ولی کے در پر ہوتا ہے، ولی تو ولی کے جو در پر ہوتا ہے اس کا مقام ہی بلند ہوتا ہے۔ تو ہر چیز سمجھنے کے لیے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ جس ولی کے در کا کتا بے نیاز ہو جائے، جس ولی کے در کے کتے کا مقام بلند ہو جائے، تو جس کے در پر پلنے والے کا مقام الگ ہے تو پھر اس ولی کا مقام کیا ہوگا؟ جب ولی کے مرتبے، ان کی کرامات کو جب بندہ پڑھے گا، سنے گا، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ تو ولی ہے۔ جس نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا وہ صحابہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہوگا تو پھر میرے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کے لیے یہ اشارتاً دیا جاتا ہے عقل والوں کے لیے، لیکن جن کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو اولیاء اللہ سے جو کرامتیں ظاہر ہوتی ہے، نبیوں سے جو معجزے ظاہر ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں عقل والوں کے لیے ہیں کہ جب وہ رب کریم جس نے ان کو پیدا فرمایا، ان کے اندر یہ معجزے، یہ کرامتیں ہیں، تو جس رب نے پیدا فرمایا وہ کتنی قدرت والا ہوگا، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سے وہاں لے جاتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے عقل تر و تازہ ہے، اور جن کے ذہن اور جن کے دل فکر مند ہے، اور جن کے دلوں کے اندر عشق رسول بسا ہوا ہے۔ لیکن جن کی عقلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر اگر جو پردے پڑ گئے ہیں، انہیں کتنی بھی مثالیں، کتنی بھی کرامتیں سمجھائے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو حضرات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو آنے والے وقت کا جو معاملہ تھا ان بزرگوں نے پہلے سے بتا دیا۔ لیکن جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے باز میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ علی حیدری، غالباً یہ وہ بزرگ کا نام ہے۔ وہ آپ کے باز میں بیٹھے بیٹھے جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بزرگ تشریف فرماتے ہیں۔ آپ حضور غوث اعظم واز فرما رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ جیسے بیٹھے ان کو نیند لگ گئی، نیند کا غلبہ آیا، سو گئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان بزرگ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت شیخ علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہوں کے سامنے حضور غوث پاک کھڑے ہیں، اور وہ بھی بعد ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ تو حضرت شیخ علی حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عبد القادر، مجھے جو آنکھ لگی تھی، نیند لگ گئی تھی، میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اب یہاں پر غور کی بات یہ ہے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہاں، اسی لیے تو منبر سے نیچے اتر کے تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا کہ تم خواب میں سرکار کی زیارت کر رہے تھے اور میں بیداری میں کھڑے ہو کر سرکار کی زیارت کر رہا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اولیاء اکرام کی نگاہیں
کہ جہاں ہم نہیں سمجھ سکتے، جہاں ہماری عقلیں رک جاتی ہیں، وہاں سے ان کے کمالات شروع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، بس اتنی دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے در کا ہمیں غلام بنائے، ان کے دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے اور ان کے دامن سے ہمارے ہاتھ وابستہ ہو جائے، ہمارے ہاتھ ان کے دامنوں سے وابستہ رہے، اور ان کے فیض و برکات سے اللہ ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دفعہ ہم تمام کا بیڑا پار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔